تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانبیاء آیت نمبر 42 سے 46 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلہة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ ترجمہ: کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان عیش عطا کیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے، اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب میں ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم ظالم لوگ تھے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو عیش و عشرت کا جو سامان دے دیا تھا اس سے وہ لمبے عرصے تک مزے اڑاتے رہے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ان کا حق ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس غرور میں مبتلا ہو کر وہ حق کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ مزید فرمایا کہ یہ بات سورہ رعد میں بھی گزری ہے کہ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف سے شرک اور مشرکین کا اثر و رسوخ گھٹتا چلا جا رہا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے اثرات بڑھ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔